سورۃ البقرہ کے 28ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 12واں رکوع ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، عرب کے لوگ یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے۔ ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراط و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے لوگ حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے قربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ستھروں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کثرت سے توبہ کرے۔ ابن ماجہ شریف میں کتاب الزہد میں باب ذکر توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ شریف کتاب الزہد باب ذکر توبہ ہی میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو اور تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی زمین و آسمان کو بھر دیں، اتنے گناہ ہوں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب علیکم، تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اس وقت پختہ ارادہ یہ ہو کہ اب میں زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب وہ اس طرح سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جتنے گناہ نامہ اعمال میں لکھے تھے اس کی جگہ پر اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ اس نے توبہ کر لی، پھر گناہوں سے تائب ہو گیا، ایک پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی چاہیے کہ بار بار توبہ کرے، خاص طور پر جب وہ گناہ یاد آ جائے
فوراً اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرے، توبہ کی کثرت کرے، یہاں تک کہ اگر وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے، متقی پرہیزگار بھی ہو جائے، پھر بھی توبہ کی کثرت کرے کہ توبہ کی کثرت سے اس کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور ستھرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے توبہ فرماتے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، تو استغفار کرنا خود اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں نیک لوگوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ دن بھر میں کثرت سے توبہ کرو۔ صبح جب اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، جب سونے لگے تو استغفار کریں، جب جب یاد آئے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو خطائیں جان بوجھ کر ہوئیں، جو انجانے میں ہوئی بخش دے۔ اس طرح کے کلمات زبان پر جاری رہیں تو اللہ کا ذکر ہوگا، استغفار کی برکتیں ملیں گی، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وقدموا لانفسکم سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ بچوں کی پرورش، گھریلو معاملات، کاروبار سب شریعت کے مطابق ہو، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، تاکہ یہ سارے معاملات اعمال صالحہ بن جائیں اور آگے کے لیے یعنی آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ ہوں۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کر انسان دین سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیں کہ جو مومن ہوگا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، تو قبر و آخرت میں اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے اور کہتے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا، میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں لوگوں میں صلح نہیں کراؤں گا۔ پھر جب ان سے کہا جاتا کہ فلاں کی آپ مدد کریں، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، آپ اس میں صلح کی کوشش کریں، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہم تو قسم کھا چکے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس عمل سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرو، اور اگر قسم کھا چکے ہو تو اپنی قسم توڑ دو، احسان کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیک کام کرو، اور لوگوں میں صلح کراؤ، اور پھر اس قسم کا کفارہ دے دو، اور آئندہ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یہ قسم کھا لو کہ میں احسان نہیں کروں گا، پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، فلاں نیک کام نہیں کروں گا،
لوگوں میں سلو نہیں کراؤں گا، اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مثلا اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کبھی نہیں کروں گا، پھر وہ ضرورت مند ہو گیا، اسے مدد کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مدد کرنا یہ تو رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، ہم پر لازم بھی ہے، اور اس میں بھلائی ہے، اور واقعی ایسا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے اور قسم کا پھر کفارہ دے دے۔ دوسری بات یہ کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، تو بکثرت قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور اس قسم کا تعلق ماضی سے ہے اور حال سے ہے، مثلا اس نے کہا کہ کل میری فلاں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کی قسم، یا کہا کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میری فلاں سے دوستی نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کفارہ تو نہیں ہوگا، مگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ بڑا شدید ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، لیکن اس کے حافظے میں غلطی ہو جائے، مثلا کوئی کہے کہ کل فلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے اپنے ذہن پہ بہت زور دیا، اس نے کہا نہیں ملا تھا، اور قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، وہ راستے میں مل تو گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اس طرح کی قسم پر گرفت نہیں ہوگی۔ تو جو قسموں کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے اور اس میں غلط بیانی سے کام لے لیا گیا، جان بوجھ کر لیا گیا، تو گناہگار ہوگا، اور وہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں اسے یاد آیا کہ میں نے غلط بیان دے دیا، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور جن قسموں کا تعلق ہے مستقبل سے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا، اور اس میں قسم کھا لی جائے، تو اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں قسم کا کفارہ بیان ہوا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے، اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کا اوسط کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، مثلا صبح اور شام کا کھانا۔ جن 10 مسکینوں کو صبح کھلایا انہی 10 مسکینوں کو شام کو کھلائے۔ ہم اپنے گھر والوں کو کبھی بہت اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں، کبھی بالکل ادنا کھلاتے ہیں، اور کبھی مناسب کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم،
جو تم اپنے گھر والوں کو اوسط درمیانہ مناسب کھانا کھلاتے ہو، ایسا کھانا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، اور اس سے مراد ہے صبح و شام کھلاؤ، دن میں 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح اس کے بدلے میں صدقہ فطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، یعنی 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانے کے بجائے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، جس طرح صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس طرح دے دے، یا اس کی رقم دے دے۔ مثلا 2016 میں پاکستان میں صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے تقریباً 100 روپے بنتی ہے، تو ایک مسکین کو 100 روپے دے تو 10 مسکینوں میں 1000 روپے اس طرح تقسیم کر دے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دے، تو یہاں مراد اوسط درجے کے کپڑے مراد ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے، یعنی مثلا شلوار اور قمیص کا کپڑا دے دے، اور یہ 10 مسکینوں کو دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے، اور کوئی اتنا غریب ہے کہ تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں، تو اس کے لیے پھر اجازت ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا، کپڑا دینا اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھا لو تو یہ ان قسموں کا کفارہ ہے، یعنی جب قسمیں کھا کر توڑ دو تو پھر ان کا یہ کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم شکر کرو۔ یہاں قسم کے کفارے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ ہے 3 روزے رکھنا، لیکن ابھی آپ نے سماعت کیا کہ 3 روزے تو وہ رکھ سکتا ہے کہ جسے کھانا کھلانے کی، لباس دینے کی یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، اور جسے ان تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت ہے۔ مثلا 1000 روپے وہ 10 مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے، 100 روپے صدقہ فطر کی رقم دے سکتا ہے، تو پھر اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو قسم کے کفارے میں 3 روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد جو بزرگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے قسم کھا لی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ بچوں کو قسم کھانے سے روکنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر سچی قسم بھی کثرت سے کھاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کے نام کی ہیبت سے لوگوں کے دل محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کثرت سے قسم کھانے کی وجہ سے پھر وہ جھوٹی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاروباری طور پر بھی جب آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے کہے کہ قسم کھا کے آپ یہ بات کریں، بہتر یہ ہے کہ قسم سے اجتناب کرے اور وہ کہے کہ آپ کو میں نے کہہ دیا، اگر آپ کو میری بات پہ یقین آتا ہے تو آپ یہ چیز خرید لیں، باقی میں قسم سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں کہ بزرگوں نے ہمیں سچی قسم کی کثرت سے بھی منع فرمایا ہے کہ بار بار قسمیں نہ کھاؤ، اور خاص طور پر کاروبار کے لیے، مال بکوانے کے لیے قسم کھانا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور جھوٹی قسم کھانا توبہ توبہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، تربص 4 اشہر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو شخص یہ قسم کھا لے
کہ میں اپنی زوجہ سے کبھی بھی قربت نہیں کروں گا، اور ساتھ میں اللہ کی قسم کا ذکر بھی کرے. مثلا کہے گا اللہ کی قسم میں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا کبھی بھی، یا بیوی سے ڈائریکٹ کہے یا کسی اور کے سامنے کہے، تو اس طرح کی قسم کھا لے تو اسے ایلا کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے قربت کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے کفارہ دینا ہے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے قربت نہ کی تو 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی. توجہ سے مسئلہ یاد رکھیے گا اور بڑی توجہ رکھیے گا، سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ وہ اللہ کی قسم کا ذکر کرے، یعنی الفاظ ایسے ہوں جس سے قسم کا معنی بنتا ہو. مثلا صرف اس نے یوں کہہ دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا کبھی بھی، تو اس سے ایلا نہیں ہوتا. یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی تم سے قربت نہیں کروں گا. اس میں یا تو 4 مہینے کا ذکر ہو یا 4 مہینے سے زیادہ کا ذکر ہو، یا اس میں مطلقاً ذکر ہو کہ کبھی بھی قریب نہیں آؤں گا. اگر 4 مہینے سے کم کا ذکر ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہے جو ابھی ذکر کیا گیا. اچھا، اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات عورت جو ہے وہ میکے چلی جاتی ہے، 1 سال تک وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، پھر ان میں صلح ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی. وہ غلط فہمی اس وجہ سے کہ انہوں نے ایلا کے مسئلے کو صحیح سمجھا نہیں ہے. تو صرف دور رہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. الفاظ اگر ایلا کے کہے ہیں اور پھر 4 مہینے گزر گئے اور آپس میں ان کی دوری رہی تو پھر اس صورت میں 4 مہینے گزرنے پر 1 طلاق بائن واقع ہوگی. اس مسئلے کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا گیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین کے مسائل سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے مسئلے آتے نہیں ہیں، پوچھنے میں شرم کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی عالم سے یا کسی جاننے والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا اتنا مسئلہ بھی نہیں آتا، پھر وہ غلطیاں کر دیتے ہیں. یعنی اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کتنی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو نماز میں لازم ہو جاتا ہے، تو نہیں معلوم. لوگ سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو واجب ہوا ہے کہ نہیں، اور بعض اوقات سجدہ سہو واجب ہوتا ہے لیکن سجدہ سہو نہیں کرتے. تو دین سیکھنا چاہیے. باہر شریعت کتاب اپنے گھر میں رکھیں، مطالعہ کریں، نہ سمجھ میں آئے تو کسی جاننے والے سے پوچھیں. فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر اس مدت میں وہ لوٹ آئیں یعنی قربت کر لیں تو اب وہ قسم کا کفارہ دیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا، یعنی 4 مہینے تک قربت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا، علم والا ہے. میں اس مسئلے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب اس نے قسم کھائی ہو اور پھر 4 مہینے گزر جائیں تو یہ معاملہ ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. اب طلاق شدہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 حیض ہے. یہاں پر یہ ذکر ہوا تھا کہ 4 مہینے گزر جائیں گے اس طرح تو 1 طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، بائن ہو کہ رجی ہو، ہر صورت میں عورت پر عدت لازم ہوتی ہے.
ایسی خاتون جنہیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو خاتون حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ یہاں پر طلاق بائن کا ذکر کیا گیا تو مسئلہ یاد رکھیں کہ طلاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بائن اور رجی۔ بائن کون سی ہے، رجی کون سی ہے، اس کی کافی تفصیلات ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مفتی صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ طلاق رجی پڑ گئی، 1 طلاق رجی ہو یا 2 طلاق رجی ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی عدت کے دوران وہ یہ کہے کہ میں نے رجوع کیا، آپ کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیا، تو یہ کہنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات اور زندگی کا وہ نظام دوبارہ وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ 1 طلاق رجی میں اور 2 طلاق رجی میں اس کی اجازت ہے، اور جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بغیر حلال شرعی کے نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق بائن اگر 1 ہو یا 2 ہو تو اس میں حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران بھی اگر شوہر صلح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق رجی دی گئی، عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا گیا، تو اب دوبارہ صلح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سر کے اوپر سے مسائل گزر گئے ہوں، مسائل سمجھنے مشکل ہوئی ہو، لیکن یہ مسائل ذکر اس لیے کیے گئے کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سمجھانا مقصود ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی مسئلہ سنا ہوا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتا تو اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسے معاملات پیدا ہوں تو سنی صحیح العقیدہ مفتی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر طلاق کی ہم نے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دین سے دوری ہے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، نمازوں اور پرہیزگاری سے دور ہوتا ہے، تو اسے سکون نہیں ہوتا، اس میں چڑچڑاپن اور خود غرضی پائی جاتی ہے، بات بات پہ غصہ کرنا، اور پھر ایسے موقع پر انسان اپنے انجام کو نہیں سوچتا اور فیصلہ کر لیتا ہے، بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 284، باب الخلع والطلاق۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من الاتاق۔ اے معاذ، اللہ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فی زمانہ غلام تو نہیں ہے، لیکن جیلوں میں بے گناہ قیدی ہیں، اس طرح جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے۔ ابو داؤد شریف باب فی کراہت الطلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ تمام حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ طلاق دینا ہے۔ طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ کنز العمال 5ویں جلد صفحہ نمبر 159، حدیث نمبر 3258، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء
بے شک شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایا، پھر وہ لشکر بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، سارے اس کے چیلوں میں اس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظیم بڑا فتنہ کر کے آئے۔ یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ویجیء احدهم فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، ایک چیلا آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی، غلط فہمی کر دی، دونوں میں لڑائی ہوتی رہی، میں ہلا نہیں جب تک کہ میں نے ان میں طلاق نہ کرا دی، جدائی نہ کرا دی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، غصہ انتہائی بڑھ جاتا ہے اور پھر بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ، اور کہتا ہے کام تو صرف تو نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو اور لڑائی کا انجام یہ ہو کہ آپس میں جدائی ہو جائے تو اس سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر دونوں خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، غیبت، چغلی، آپس میں حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، پھر مرد بھی عورت کی غیبت کرتا ہے، عورت بھی مرد کی غیبت کرتی ہے، پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیں، عورتوں کو بھی چاہیے عقل سے کام لیں۔ ویسے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ عورت ہی اس معاملے میں سمجھدار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت رکھی ہے، وہ ایسے موقع پر خاموش ہو جاتی ہے اور برداشت کر کے اپنے گھر کو بچاتی ہے، اور پھر مرد کو بعد میں احساس دلاتی ہے کہ یہ آپ کا غصہ انتہائی سخت نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو بھی عقل عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی عقل عطا فرمائے، اور یہ دعا فرمائے کہ یہ جو نحوستیں ہیں یہ موبائل کی ہیں، یہ ٹی وی کی نحوستیں ہیں، کہ جب گھر میں اتنی فحاشی اور ریانی ہو، بے پردگی ہو اور اتنے گناہ کیے جائیں، نمازوں سے دوری ہو، تو پھر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائے، سکون، چین، اطمینان نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ طلاق کی عدت کا جو شمار ہوتا ہے وہ شریعت نے 3 حیض قرار دیا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جسے عورت ہی بیان کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی ولادت تک ہے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اسی پر بہت سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ عدت میں جب تک خاتون موجود ہے، شوہر نے اگر طلاق رجعی 1 یا 2 دیے وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت ختم ہو گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر عورت غلط بیانی سے کام لے اور وہ کہے کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے اور میں ان معاملات سے فارغ ہو چکی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو جانتا ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ عورتیں ان چیزوں کو چھپانے سے اجتناب کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے واپس لینے کا حق پہنچتا ہے اگر وہ ملاپ چاہیں
اصلاح چاہیں، یعنی ایک طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی دی ہیں، تو عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہ رجوع اس لیے نہ ہو کہ وہ عورت کو تکلیف دے، بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے اور زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر 1 طلاق بائن دی ہو یا 2 طلاق بائن دی ہوں، تو عدت کے دوران اگر صلح کرنا ہو تو پھر اس میں نکاح کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 طلاق رجعی دی ہو یا 2 طلاق رجعی دی ہوں اور عدت گزر جائے تو اب صلح جو ہے نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر حلال شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سارے مسائل میں قید لگائی گئی ان ارادو اصلاح، اگر ملاپ چاہیں، ظلم و ستم کا ارادہ ہے، رجوع کرنا عورت کو پریشان کرنے کے لیے ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شریعت کے موافق، یعنی مردوں کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ مرد اس بات کا تو مطالبہ کرے کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن خود کیا کرنا چاہیے وہ اس کو معلوم ہی نہ ہو۔ اسی طرح عورت یہ مطالبہ کرے کہ میرے شوہر کو یہ کرنا چاہیے، میرے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن خود اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے اوپر مرد کے کیا حقوق ہیں اور عورت پر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں شریعت کے دائرے میں۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج المرأة، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کا 28واں رکوع مکمل ہوا۔ جن باتوں کو ہم نے سماعت کیا، جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر سے ہر قسم کی فحاشی اور یعنی دور ہو، ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزوں کے غلط استعمال دور ہوں۔ سب قرآن پاک کی تلاوت کریں، سب قرآن پاک پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا گھرانہ نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ